سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اسی طرح سے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ تینوں کلمات کیا ذکر میں جمع ہیں؟ یہ سب بہت اعلیٰ قسم کے اذکار ہیں، بار بار آدمی کو یہ سب پڑھتے رہنا چاہیے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور اسی طرح سے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ خصوصاً جب کبھی کسی طرح کی پریشانی میں آدمی مبتلا ہو تو اس وقت ان تینوں اذکار کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ بڑی مجرب چیز بھی ہے، اور ویسے بھی یہ تو بہرحال قرآن اور جناب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، جیسے کہ آخری جو یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو یہ اذکار ہمیں قرآن سے ملے ہیں، تو اس لیے ان پر ہمیشہ بندے کو پابندی کرتے رہنا چاہیے۔ یہ صرف پریشانی کے وقت اور بھی زیادہ اہتمام ان کا کرنا چاہیے۔ ویسے صبح شام ہمارے اپنے لیے جو اذکار ہم کو بتائے گئے ہیں، ان اذکار میں بھی ان سب کا ذکر آتا ہے۔ آدمی کو صبح شام اس کا جو ہے اہتمام کرنا چاہیے۔ اب یہاں سوال اس کے اندر یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ دوسرا ذکر کون سا ہے، معلوم کرائیں برائے مہربانی۔ اذکار تو بہت زیادہ ہیں۔ اذکار کی کتاب میں ہمیشہ آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ایک چھوٹی سی کتاب جس کا نام حصن المسلم، تو یہ مختلف زبانوں میں الحمدللہ اس کتاب کو اتنی مقبولیت حاصل ہوئی، اللہ تعالیٰ کے لیے لکھی گئی، لکھنے والے کی نیت جیسی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ معاملہ ویسے ہی کرتے ہیں۔ تو واقعی ہم یہ جو نا کیا ہے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کتاب کی مقبولیت حصن المسلم اتنی زیادہ ہوئی کہ دنیا کی تقریباً تمام زبانوں میں جو لکھی پڑھی جاتی ہے اس کتاب کا ترجمہ پایا جاتا ہے۔ اس میں جو دعائیں بالکل قرآن کی اور صحیح احادیث کی جو دعائیں ایک جا جمع کی گئی ہیں، اور مختلف اوقات کے لیے کس وقت کیا دعا پڑھنا چاہیے، کیا ذکر کرنا چاہیے، ساری باتیں الحمدللہ اس چھوٹی سی کتاب حصن المسلم، یہ جو نا کتاب، تو اس کتاب کے اندر بہت اچھے اچھے اذکار اور ساری چیزیں بالکل جو نا کیا ہے صحیح اذکار۔ جی ویسے تو لوگوں میں بہت سارے ایسے اذکار بھی عام ہیں، اور لوگ عام طور پر ان باتوں کو اپنا لیا کرتے ہیں جو جینیون نہیں ہوتے، اور جب ان کے سامنے بالکل قرآن کی اور صحیح احادیث کی دعائیں اور یہ سب اذکار آتے ہیں تو انہیں اپنانے میں ان کو دقت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ لوگ جب بتا دیتے ہیں کہ بھئی یہ فلاں چیز ہے، اس کو پڑھو تو اتنی بار پڑھو تو ایسا ہو جائے گا، اتنی بار پڑھو تو ایسا ہو جائے گا، فوراً اس پر عمل شروع کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ کون سی جو نا حدیث کی کتاب میں ثابت ہے، کیا واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت شدہ ذکر ہے، ثابت شدہ دعا ہے، یہ پوچھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ واٹس ایپ وغیرہ میں آج کل اتنی بالکل جو ہے یہ سب چیزیں عام ہوتی ہیں، اتنا بالکل جو ہے یہ سب چیزیں پھیلتی ہیں کہ ایک آدمی کر دیا، پھر اس کے بعد پتہ نہیں دنیا بھر میں اس کو جو ہے پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یاد رہے کہ غلط باتیں جو بھی پھیلائیں گے تو اس کا بھی وبال ان کو وہاں بھگتنا پڑے گا، بغیر جانکاری کے، ذرا بھی یہ سوچے سمجھے بغیر کہ میں جو دوسروں کو فارورڈ کر رہا ہوں کہاں تک صحیح ہے مجھے خود نہیں معلوم، اور پھر بھی میں اگر فارورڈ کر رہا ہوں اس بنیاد پر کہ فلاں نے مجھے فارورڈ کیا، تو یوں سمجھیے کہ آپ بھی اور وہ بھی دونوں بھی جھوٹے ہوں گے اور دونوں پر اس کا وبال ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اس طرح کی چیزیں فارورڈ کرنے سے، پھیلانے سے آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے۔ پہلے پوچھ لینا چاہیے جو اہل علم ہیں کہ واقعی یہ اس طرح کی بات آئی ہے، کیا صحیح ہے، کیا اسے ہم دوسروں کو بھی فارورڈ کر سکتے ہیں، تو آپ کو جواب مل جائے گا، پھر اس کے بعد آپ فیصلہ لے سکتے ہیں۔